ویلکم ٹو labpedia.net۔ آج میں آپ کو فیٹل ہیموگلوبن کے بارے انفارمیشن دینا چاہوں گا جو کہ الکلی ریزسٹنٹ ہیموگلوبن بھی کہلاتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے لیے ہمیں کون سا سیمپل چاہیے؟ بیسیکلی ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہیمولائسیٹ۔ ہیمولائسیٹ ہم بناتے ہیں ہول بلڈ، آپ PTTA میں لے لیں یا سیچوریٹڈ میں لے لیں یا ہیپرینائزڈ بلڈ لے لیں، تو اس سے ہم ہیمولائسیٹ بنا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پریکاشن میں نے یہ بتایا کہ اوائڈ ہیمولائسس انیشلی نہیں ہونی چاہیے، بعد میں تو آپ واٹر ڈال کے اس کو ہیمولائز کریں گے۔ اب بات ہے کہ واٹ آر دی انڈیکیشن فار فیٹل ہیموگلوبن۔ فیٹل ہیموگلوبن ہم ایڈوائز کرتے ہیں ٹو رول آؤٹ دی تھیلاسیمیا۔ اس کے بعد ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں فیٹو میٹرنل ہیمریج کے لیے، اور تیسرا ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کوئی بھی اب نارمل ہیموگلوبینوپیتھیز ہوں تو اس کے لیے ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ اب آتا ہے کہ ہیموگلوبن جو ہے وہ بنتی کیسے ہے۔ ہیموگلوبن بننے کے لیے ایک تو ہمیں چاہیے آئرن کی سپلائی، دوسرا ہمیں چاہیے پروٹوپورفائرن، اور تیسرا چاہیے ہمیں گلوبنز، اور یہ تینوں جب ملتے ہیں تو پھر جا کے کہیں ہیموگلوبن کا مالیکیول بنتا ہے۔ اب میں نے یہاں پہ یہ بتایا کہ نارمل ہیموگلوبن پیٹرن آپ کو الیکٹروفورسز پہ کیسے نظر آئے گا۔ اگر یہ اوریجن ہے تو ہیموگلوبن A2، ہیموگلوبن F اینڈ ہیموگلوبن A۔ اس کے بعد آتا ہے کہ آپ فیٹل ہیموگلوبن کو کیسے ڈیفائن کریں گے۔ فیٹل ہیموگلوبن کی سب سے بڑی جو کہہ لے خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ آکسیجن کو ایز کمپیریزن ٹو دا اڈلٹ ہیموگلوبن کے بہت زیادہ بائنڈ کرتی ہے اور اس کو کیری کرتی ہے، اور یہ خاص طور پہ جو فیٹل لائف کے آخری جو 7 مہینے ہوتے ہیں اس میں اس فیٹل ہیموگلوبن کی وجہ سے ہی جو ہے فیٹس کو آکسیجن کی سپلائی ملتی رہتی ہے فرام دا مدر سرکولیشن۔ اور اس کے بعد یہ جو فیٹل ہیموگلوبن ہے یہ نیو بورن کے اندر آپ کو 2 سے 4 مہینے تک نظر آتی رہے گی۔ تو اگر یہ فیٹل ہیموگلوبن 6 مہینے سے اوپر زیادہ پرسسٹ کر جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ تھیلاسیمیا کو رول آؤٹ کریں۔ اب آ جاتا ہے کہ فیٹل ہیموگلوبن کا سٹرکچر کیا خصوصیات ہے، یہ سٹرکچر کیسے بنتا ہے۔ بیسیکلی میں اس ڈائیگرام میں آپ کو شو کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک تو یہ جو فیٹل ہیموگلوبن ہے اس میں 2 الفا گلوبنز ہوتی ہیں اور 2 گیما گلوبنز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہیم جو ہوتا ہے ہیم کے اندر 4 آئرن کمپلیکس ہیں پلس پروٹوپورفائرن مل کے ہیم بناتے ہیں۔ تو یہ جو 4 ہیم گروپس ہیں وہ اور پلس گلوبن 4 پیئر مل کے ہیموگلوبن کا مالیکیول بنا دیتے ہیں۔ اور میں پہلے بتا چکا کہ گلوبن 4 جو پیئرز ہیں 2 گیما چین ہے اور 2 الفا چین ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ فیٹل ہیموگلوبن کی جو ہے آکسیجن کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ایفینٹی بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ایڈلٹ ہیموگلوبن۔ اور یہ جو ہے فیٹل ہیموگلوبن یہ ڈیورنگ جیسٹیشن دس از دا مین اور میجر ہیموگلوبن جو کہ فیٹس کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے، اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے ان دا نیو بورن 50 to 90% ہیموگلوبن F ہوگی، تو بعد میں ہیموگلوبن F ریپلیس ہو جاتی ہے ہیموگلوبن A1 اور ہیموگلوبن A2 سے۔ اب یہ نارمل پیٹرن الیکٹروفورسز کا اگر نیو بورن ہے تو اس کے اندر ہمیں کیا نظر آئے گا، A2 چھوٹا سا بینڈ ہے، مینلی ہیموگلوبن F ہے اور ہیموگلوبن A1۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ 6 to 12 منتھ کے بعد کے پیریڈ میں یہ ریپلیس ہو جاتی ہے ایڈلٹ ہیموگلوبن سے، اور اس کے بعد یہ لیس دین 1% نظر آئے گی ایڈلٹ کے اندر۔ تو اگر یہ پرسسٹ کرے، اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ 5% سے زیادہ 6 مہینے تک اگر یہ پرسسٹ کرے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس پیشنٹ میں کوئی اب نارمیلٹی ہے یا تھیلاسیمیا اس کو۔ اس کے بعد ہے کہ فیٹو میٹرنل ہیمریج کیسے ہوتی ہے۔ فیٹو میٹرنل ہیمریج ہم کہتے ہیں جب کہ فیٹل RBCs مدر کے سرکولیشن میں چلے جائیں اس کو ہم کہتے ہیں فیٹو میٹرنل ہیمریج۔
تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ ٹراما ٹو دا مدر، پلیسنٹل ابرپشن جو کہ سیریس کمپلیکیشنز ہے، اور یہ ارلی سپریشن آف دی پلیسنٹا ہے. پھر فیٹل ہائیڈروپس، پلیسنٹل ٹیومر اور ایمنیوسینٹیسس ان دا تھرڈ ٹرائمیسٹر. تو یہ کازز ہیں فیٹو میٹرنل ہیمریج کے. پھر یہ آ جاتا ہے کہ یہ فیٹل آر بی سی مدر کی طرف پہنچتے کیسے. تو یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو میسو فیٹل میٹرنل ہیمریج جو ہے 1 آؤٹ آف 50 اسٹیل برتھ کے اندر نظر آئے گی. اور لیکن جب فیٹل آر بی سی جو ہے وہ مڈ فرسٹ ٹرائمیسٹر سے شروع ہو جاتا ہے. نیئر دا فل ٹرم فائنل ٹرم 50% آف مدر شو فیٹل آر بی سی شو کرتی ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا جو فیٹل بلڈ ہے میکسیمم 2 ml جو سے کم جو ہے مدر کی سرکولیشن میں جاتا ہے ان 96 to 98% آف دا کیسز. پھر اس کا رسک فیکٹر کیا ہے فیٹل میٹرنل ہیمریج؟ اس کا ہے میٹرنل ٹراما، پلیسنٹل ابارشن، پلیسنٹل ٹیومرز، تھرڈ ٹرائمیسٹر ایمنیوسینٹیسس، ہائیڈروپس فیٹالس، twin pregnancies, pale fetal organs, thin, pale, loose and dry skin. اب بات ہے کہ آپ اس کو فیٹل ہیموگلوبن کو کیسے ڈائگنوز کریں گے. اس کے ڈائگنوسس کے لیے ایسڈ ایلوجن سٹین کر سکتے ہیں، فلو سائٹومیٹری، کرومیٹوگرافی، الیکٹروفوریسس اور الکلی ڈی نیچوریشن میتھڈ. اب میں نے اس ڈائیگرام میں الکلی ڈی نیچوریشن میتھڈ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس کا بلڈ لے کے اس میں تھوڑا سا آپ واٹر ڈال دیں تو یہ اس کی آر بی سی کی ہیمالائسس ہو جائے گی اور جو ہیموگلوبن ہے وہ علیحدہ فری ہو جائے گی. تو اس کے بعد اس کو سینٹریفیوج کریں. سینٹریفیوج جو سپرنیٹنٹ ہے تو اس کے اندر ہیموگلوبن ہوگی تو اس میں 5 ml سپرنیٹنٹ پلس 1 ml 1% سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کو مکس کریں. چیک آفٹر 2 منٹس. 2 منٹ کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو فیٹل ہیموگلوبن کا پنک کلر ہوگا لیکن اڈلٹ ہیموگلوبن یلو براؤن کلر کی ہوگی. پھر یہ میں نے اس ٹیبلٹ فارم میں دکھا دیا کہ نارمل فیٹل ہیموگلوبن کی کیا پرسنٹیج ہوگی. یہ پورا میں نے ڈیٹیل دے دیا آپ کو. یہ ہماری ویب سائٹ labpedia.net پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا پورا، کیونکہ یہ سب کو ایکسپلین کرنا مشکل ہے. پھر آ جاتا ہے کہ واٹ آر دی کامن کنڈیشن دیر از انکریز فیٹل ہیموگلوبن، جہاں پہ فیٹل ہیموگلوبن زیادہ نظر آئے گی. تو اس کے ایک تو ہیریڈیٹری کازز ہیں اور دوسرا ایکوائرڈ کازز ہے. تو ان کی ڈیٹیل بھی آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھیں. بیسیکلی ہیریڈیٹری کاز میں تھیلاسیمیا کی ٹائپ آتی ہیں، الفا بیٹا تھیلاسیمیا، سکل سیل انیمیا لیس دین 30% آف کیسز، اور ایکوائرڈ میں جو ہے پرنیشیس انیمیا، اور یہ سارے کاز ہم نے دے دیے. اس کے بعد میں نے بریفلی بتایا کہ فیٹل جو تھیلاسیمیا ہے، تھیلاسیمیا کے اندر بیسیکلی جو ہے نا فیٹل ہیموگلوبن کافی زیادہ مقدار میں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے بیٹا تھیلاسیمیا بنتا ہے. تو تھیلاسیمیا آپ کہہ لیں کہ فیٹل ہیموگلوبن کی ابنارملٹی یا اس کی پریزنٹ ہوتی ہے بچوں کے اندر، اور یہ الفا تھیلاسیمیا میں بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کو بیٹا تھیلاسیمیا. یہ تو میں نے آپ کو سمری دی تھی فیٹل ہیموگلوبن کی، اور اس کا میں نے میتھڈ بھی بتا دیا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. اگر آپ کو یہ ساری ڈیٹیل چاہیے تو آپ ہماری ویب سائٹ labpedia.net پہ جا کے تو آپ اگر دیکھیں گے تو یہ آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی. تو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ مائی شارٹ لیکچر. آپ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں.